یہ ایک سیاسی پوزیشن ہے، ایک باقاعدہ منظم مہم ہے، اور اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ وہ ججز، خواہ وہ ثاقب نثار صاحب ہوں، جسٹس کھوسا صاحب ہوں، خواہ وہ پیناما لیکس کے ججز ہوں، اور خواہ وہ موجودہ ججز ہوں، جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دینے کی جرت کر لی اور جنہوں نے دوسروں کو ریلیف دے دیا، مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو، تو وہ خیر سے ان کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ یہاں عمران خان کو ریلیف ملے گا، یہاں عمران خان کو ریلیف ملے گا۔ سب سے بڑا اس ملک میں جو ریلیف ملا ہے عدالتوں سے، جو چہیتے ہیں عدالتوں کے، وہ ہاؤس آف شریف ہے۔ یہ اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اور حمزہ شہباز سے نواز شریف صاحب تک، سلمان شہباز سے اسحاق ڈار صاحب تک، اسحاق ڈار صاحب سے مریم نواز صاحبہ تک، ساروں کو سب سے زیادہ ریلیف ان کو ملے ہیں۔ ان کو چاہیے جسٹس قیوم والی عدلیہ جو ان کے ساتھ مل کر کھیلے۔ میڈم شیخ، حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس بند ہوا، اور جب ان کے خلاف ریفرنس ختم ہوا فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، تو تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ بلاول کے ڈیموکریٹ جج تھے۔ اچھا، ہم نے اسی سپریم کورٹ میں دیکھا کہ جو کچھ اعظم نذیر تارڑ نے کہا وہی دو ججز کے اختلافی نوٹ میں آیا، جو کچھ دو ججز کے اختلافی نوٹ میں آیا وہ قانون سازی بنی۔ ادھر چیف جسٹس صاحب نے کیس سننا شروع کیا، ادھر سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں چلے گئے کہ قانون سازی بنا دو، اور ججز صاحبان نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مارشل لا والی ون مین شو ہے۔ اور پھر میڈم شیخ، اس تاثر کا ہم کیا کریں کہ پوری مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ جب تک عمر عطا بندیال صاحب، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، مطلب جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو تب وہ واپس آئیں گے۔ اور میڈم شیخ، اس کیس کا ویسے تو ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ قانونی طور پر یہ کیس عمران خان کا کمزور تھا، اخلاقی طور پر وہ یہ کیس ہار چکے، لیکن ٹیکنیکلی ان کا کیس مضبوط تھا۔ یک طرفہ اور جلد بازی کیوں کہا جا رہی ہے؟ یک طرفہ کیا تھا کہ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کا توشہ خانہ ریفرنس مسترد کر دیے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے، ان کا بھیج دیا عمران خان کا۔ اچھا، نون لیگ جو نواز شریف کی واپسی سے متعلق بات کر رہی ہے اور اس کو جوڑ رہی ہے کہ جب موجودہ چیف جسٹس جائیں گے اور نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر نواز شریف کی واپسی ہوگی، یہ جو آپ نے دلیل دی ہے، یہ تو کیا اس تاثر کو بلکہ تقویت نہیں دیتی کہ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر ہی توقف کیا جا رہا ہے یا نواز شریف ویٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، میں اس پہ آتا ہوں میڈم شیخ۔ یہ اس تاثر کو بھی تقویت دیتی ہے، اس تاثر کو بھی تقویت دیتی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو ہم، کیونکہ ہمیں تب ہم واپس آئیں گے، اس تاثر کو بھی تقویت دیتی ہے کہ ایک سیاسی پوزیشن ہے، ایک سیاسی مہم ہے، ایک پورا متصب سہولت کار، اور جو مہم چلا کے جو گلٹی فیلنگ ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے وہ آکے؟ سر لیکن ایک منٹ، لیکن جو ابھی آیا نہیں، جو ہوا نہیں، اس کے بارے میں ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن جو ہو رہا ہے اور جو چین آف ایونٹ ہے اس کے اوپر تو ہم ضرور تبصرہ تجزیہ کر سکتے ہیں، تو اس روشنی میں ذرا اس کو دیکھیے۔ میڈم شیخ، چین آف ایونٹ بتا رہا ہوں نا، چین آف ایونٹ بتا رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی کا ریفرنس مسترد ہو جاتا ہے، عمران خان کا بھیج دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن 120 دن گزرنے کے باوجود عدالت بن کر فیصلہ دے دیتا ہے اور فوجداری کرمنل کیس میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جج ہمایوں دلاور، جن کی 2014 میں فیس بک پوسٹ آئیں جو انہوں کا ہیک ہو گئیں، اور اس پہ جو اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان وہ مقدمہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، حق دفاع نہیں دیا جاتا، گواہ نہیں سننے دیتا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس حق دفاع کی درخواست موجود ہے، فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور ہمایوں دلاور دونوں پر تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، دونوں نے کیس سنے، دونوں نے درخواستیں سنی، اور پھر میڈم شیخ یک طرفہ، اور جب آپ یک طرفہ اور جلد بازی کریں گے، یہی وہ کیس تھا جس میں 5 گواہ سننے کے بعد بھی فیصلہ دیا جا سکتا تھا، یہی وہ کیس اچھا ہوتا جس میں کم از کم جسٹس عامر فاروق صاحب، جو ان کی کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، وہ درخواست کسی اور جج صاحب کو بھیج دیتے۔